Assalamu alaikum. Zunaira Mahin here. I'm gonna teach you some tajweed rules from the Quran. तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हुरूफ यानी जो लेटर्स होते हैं तजवीद में। तजवीद में हुरूफ हलक़िया जिन्हें कहा जाता है, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं थ्रोट लेटर्स। थ्रोट लेटर्स थ्रोट लेटर्स कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये होते हैं हा, आइन, खा, आइन, हमज़ा और हा और हमज़ा। हा और हमज़ा दोनों डिफरेंट वाले हा है। ये हा, ये हा, ये तीनों को हम लोग हल्क से प्रोनाउंस करते हैं यानी थ्रोट से। ये है हुरूफ हल्किया। मैं आपको बताऊंगी हलक कौन से हिस्से से निकलते हैं। हलक, इमेजिन ये आपका थ्रोट है, तो सबसे ऊपर से खा और गाइन निकलते हैं। खा और गाइन। सेकेंड पार्ट में से हा और आइन होता है और थर्ड पार्ट में से हमज़ा और हा, ये दोनों लेटर्स निकलते हैं। फिर ये सिर्फ यही हुरूफ हल्किया है। अब मैं आपको हुरूफ शफ़िया बताऊंगी। हुरूफ शफ़िया को इंग्लिश में कहा जाता है द लिप लेटर्स। लिप लेटर्स ये चार होते हैं। लिप लेटर्स चार होते हैं जो कि ये हैं। ये वाले लेटर्स लिप लेटर्स हैं मीम, बा, वाव और फा। तो आप देख लें, ये दो जो लेटर्स होते हैं मीम और बा, ये दोनों होठों को एक दूसरे से मिलाने से प्रोनाउंस होते हैं मीम, बा। जबकि ये दो जो लेटर्स हैं ऊपर के दांतों को नीचे के होंठ से मिलाने से प्रोनाउंस होते हैं वाव, फा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको हुर्फ़े क़लक़ला बताऊंगी, यानी जब इन लेटर्स पर जज़म आता है, यानी जब ये लेटर्स साकिन हो जाते हैं तो आपको इन्हें लाइटली बाउंस करना होता है। ये है वो लेटर्स, ये है हुरूफ़े क़लक़ला, यानी जब इन पर जज़म आता है। आप ले लें, मैं यहाँ एक सेकेंड, सॉरी, मैं आपके लिए यहाँ कर लेती हूँ। जैसे ये ता लिखा है मैंने, और इसके आगे बा है, इसके ऊपर पेश है इमेजिन बस, और यहाँ जज़म। तो मैं इसे थोड़ा सा बाउंस करूँगी तुब तुब। लेकिन अगर यही यहाँ ता होता ना कि बा, तो हम इसे तो जहाँ तक रोक सकते हैं वहाँ तक रोकें, ज़्यादा बाउंस ना करने की कोशिश करें। तो जब ये बाउंस होता है इन्हें क़लक़ला कहते हैं। मैंने जो आपको 5 वर्ड्स बताए उन पर सिर्फ क़लक़ला होता है, बाकी वर्ड्स पर नहीं करना। जैसे बहुत सारे लोग जो है यहाँ क़लक़ला करते हैं
الف پہ زیر ہو یہاں یہ والی فارم. اگر اس پہ جزم ہونا تو بہت سارے لوگ از کر دیتے. از نہیں ہوتا, از قال نہیں ہوتا, از قال. از قال جہاں تک روک سکتے ہیں آپ آواز کو وہاں تک روک لیں. از قال. اور انہیں یاد رکھنے کے لیے ایک شارٹ کٹ ورڈ ہے قطبی جدن. قطبی جدن یہ والا ورڈ آپ یاد رکھیں تو جو ہے ان میں سارے ورڈز آتے ہیں. قطبی جدن یہ اس میں سارے آتے ہیں. قاف تا با جیم دال. قاف تا با جیم دال. قاف تا با جیم دال. ان ساروں کو یاد رکھنا ہے. ان پر جب بھی یہ جزم ہوتے ہیں قلقلہ کرنا ہے یعنی باؤنس کرنا ہے. اب ہے حروف مدہ. یہ شارٹ رولز ہے, آپ لوگوں کو انہیں سیکھنا ہے. ایکچولی میں انگلی سے لکھ رہی ہوں, یہ صحیح سے لکھنا نہیں آ رہا. مدہ لیٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ مدہ لیٹرز کو کھینچنا پڑتا ہے. یعنی کوئی بھی لیٹر ہو سارے عربک کے لیٹرز میں سے, سمجھ لیجیے فا, اس کے آگے الف ساکن ہو اور اس پر زبر ہو تو ہمیں فا کرنا ہوگا. یہ فا ہے, اس کے آگے واو ساکن ہو اور اس کے اوپر. تو دیکھیے اب میں نے یہ تینوں لکھ دیے. فا ایز الف ساکن ہو, الف کے پیچھے والے لیٹر پر زبر ہو تو یہ مدہ لیٹر ہوتا ہے. واو ساکن ہو, اس کے پیچھے والے لیٹرز پہ پیش ہو, یہ بھی مدہ ہوتا ہے. یا ساکن ہو, اس کے پیچھے والے لیٹر پہ زیر ہو, یہ مدہ ہوتا ہے. انہیں پڑھتے کیسے؟ فا فو فی, فا فو فی. آپ کو زیادہ لمبا نہیں کرنا اسے, صرف تھوڑا سا لمبا کرنا ہے, مطلب ایک الف جتنا. فا فو فی, فا فو فی. اسے فا پر نہیں ہونا, ہر لیٹر پر ہوتا ہے. مدہ لیٹرز کون سے ہیں؟ الف, واو, یا. یہ سارے نوٹ کر لیں. الف واو یا مدہ لیٹرز ہیں. اگر یہ ساکن ہو, ان کے پیچھے والے لیٹر پر زبر ہو, پیش ہو, زیر ہو تو انہیں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے جیسے میں نے بتایا. چلیے پھر اب میں بتاتی ہوں. پھر ہم لوگ پڑھتے ہیں لین لیٹرز. لین لین لیٹرز. تو لین لیٹرز کون سے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. واو یا, یہ دونوں لین لیٹرز ہیں. یہ لین لیٹرز تب بنتے ہیں جب ان کے پیچھے والے لیٹرز پر زبر ہو اور یہ ساکن ہو. جیسے الف میں لگا دوں, پیچھے والے لیٹر پر زبر, یہ ساکن. تو انہیں لمبا نہیں کرنا, یہ وارننگ ہے, انہیں لمبا نہیں کرنا. جیسے او ای نہیں کرنا, نہیں او آئی چھوٹی آواز میں پڑھنا ہے. اگر یہاں فا ہوتا, سمجھ لیا, فا ہوتا تو ہم لوگ اسے فئی پڑھیں گے.
بالکل لمبا نہیں کرنا، فو فئی نہیں کرنا. یہ رول یاد رکھیں. واؤ اور یا پر یا ساکن ہو، ان کے پیچھے والے لیٹر پر زبر ہو، تو یہ ہوتے ہیں لین لیٹرز. لین لیٹرز، حروف لین. میں بتاتی ہوں آپ کو حروف لسویہ. لسویہ یہ وہ حروف ہے جو زبان اگر دونوں دانتوں کے بیچ میں آئیں تو پروناؤنس ہوتے ہیں. جیسے فا، یہ 3 لیٹرز فا، ذال اور ضاد، یہ 3 لیٹرز کو دانتوں کے بیچ میں لاؤ تو یہ پروناؤنس کی جاتے ہیں. بس اتنا بتانا تھا. اب میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتی ہوں. میں آپ کو پریکٹیکلی بتانے والی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مدہ کے بارے میں بتانے والی ہوں. جو مد ہوتا ہے، اگر کھڑی زبر ہوتی ہے، 3 ٹائپ کے مد ہوتے ہیں. کھڑی زبر بھی مد ہی کہلائی جاتی ہے، لیکن جب زبر ہوتا ہے تو میں زیادہ نہیں کھینچنا، مطلب بہت لمبا نہیں کھینچنا. الذین، کو میں نے زیادہ نہیں مطلب سوری، لیکن زبر کو ہم لوگوں کو زیادہ نہیں کھینچنا. زبر زیر پیش بس تھوڑا سا مطلب یہ کرنا ہے. لیکن جو حروف یہ ہوتے ہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ہمیں اس سے اپنی مٹھی کو بند کرنا ہے جب انہیں پڑھتے ہیں. اور یہ تینوں کو پڑھتے وقت آپ آہستہ آہستہ اپنی انگلیاں اٹھائیں. ایک انگلی اٹھانا ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے لیے. 3 انگلی اٹھائیں اگر یہ چھوٹی مد ہو. چھوٹی مد کہاں ہوتی ہے میں دکھاتی ہوں. یہ ازا کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی مد نظر آ رہی ہے، اسے چھوٹی مد کہتے ہیں. اس کے لیے آپ کو 3 انگلیاں اٹھانی ہوتی ہیں. مٹھی کو آہستہ سے بند کیجیے اور ایک ایک سے آہستہ آہستہ 3 انگلیاں اٹھائیں جب آپ اسے پڑھ رہے ہو. جیسے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، تو میں نے 3 انگلیاں اٹھائی. لیکن جب بڑی مد ہوتی ہے، یعنی جو یہاں نظر آ رہی ہے، بتا دوں میں لائکا پر، آپ کو اسے پڑھتے ہوئے پورے 5 انگلیوں کو کھڑا کرنا ہے. 5 انگلیاں کھولنی ہیں جب آپ اسے پڑھتے ہیں. جیسے اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے میں نے 5 انگلیاں کھولی. اولئک اولئک. اب میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں. یہاں اللہ، اور چلیں آپ یہ والا چھوڑیں، یہاں تو ہر جگہ رہتے ہیں. یہاں یہ راجعون ہے، تو میں سے راجعون ایک انگلی اٹھاؤں گی صرف. راجعون راجعون راجعون. اگر یہ چھوٹی مد ہوتا یہاں، الذین اذا، الذین اذا، الذین اذا، اس کی پریکٹس کرنی ہوگی. یہاں اولئک علیہم صلوات، ایسے. اب میں نے آپ کو جو ہے یہ سکھایا، حروف سکھائے. سب سے پہلے جو تھے حروف حلقیہ، حروف شفیہ
اور حروف لساویہ. اور میں نے آپ کو اور بھی چیزیں سکھائی جیسے حروف قلقلہ، مدہ اور حروف لین. تو میں آج آپ کو یہاں تک پڑھوں گی میں، اور آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گی کہ کہاں آپ کو سٹاپ لینا ہے، کہاں کیا کرنا ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں گی کہ لین کہاں پر ہو رہا ہے، مدہ کہاں پر ہو رہا ہے، قلقلہ کہاں کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. تو یہاں مصیبتن پر آپ دیکھ لیں. مصیبتن یہاں صاد کے بعد یا ساکن ہے، اور ساکن سے پہلے والے لیٹر پر یعنی صاد پر زیر ہے. صاد کے نیچے زیر، تو ہمیں تھوڑا کھینچنا پڑے گا. مصیبت قالوا. اوکے، مصیبت قالوا یہ ہو گیا زیر والا مدہ. الذین میں بھی یہی ہوتا ہے، یا ساکن اس سے پہلے والے لیٹر پر زیر. الذین ایسے کر لیں گے. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گی زبر والا مطلب، زبر کا مدہ وہ یہاں ہے اصابت ہم. کیوں؟ لیکن کیونکہ یہ الف پر کچھ نہیں ہے. یہاں الف پر ضروری نہیں ہے کہ ساکن جزم ہونے پر ہی آپ کو کھینچنا پڑے گا. اگر اس لیٹر پر یعنی الف، واو اور یا پر کچھ نہیں ہے، ایمٹی ہے، کوئی علامت نہیں ہے، تو آپ کو کھینچنا پڑے گا ساتھ ہی ساتھ ایسے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، ایسے پڑھ سکتے ہیں آپ سے. اور میں آپ کو پیش والا بتاؤں گی. پیش والا مدہ جو یہاں ہے، لام واو ساکن ہے اور اس سے پیچھے والے لیٹر پر پیش ہے قالوا. لیکن ہم اسے اتنا نہیں کھینچیں گے جتنا ہم باقی مدہ کو کھینچتے ہیں، کیونکہ یہاں ایک چھوٹی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں، یا پھر 4، 3 سے 4 کے بیچ میں کھینچ سکتے ہیں آپ. قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون. قالوا آپ کو ایسے پڑھنا ہے اسے. اب چلیں لین پر چلتے ہیں. حروف لین کہاں پر ہے دیکھتے ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کو لین بتاتی ہوں. لین یہاں پر ہے، اوپر یہاں یا ساکن، اس سے پیچھے والے لیٹر پر زبر یعنی جو لام ہے. تو ہمیں کیسے پڑھیں گے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. الیہ نہیں کرنا ہے، بس تھوڑا یہ کھینچنا نہیں، مطلب اسے الیہ ایسے. آپ کو بہت سارے دوسرے بھی ایگزامپلس ملیں گے اس پیج میں.
پھر آپ کو پیش والا لین بتاتی ہوں. بتا دوں آپ کو یہ کہاں پر ہے پیش والا لین. یہ والے پیج پر مجھے پیش والا لین ملا. سوری پچھلے والے پیج پر نہیں تھا ایکچولی. یہاں پر ہے. یہاں سے بعد موتی ہے. واو ساکن اس کے پیچھے والے لیٹر پر زبر. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ مما فأحيا به الأرض بعد موتها. موتیہا نہیں کرنا. موتیہا نہیں. موتیہا. یہ یاد رکھیں لین کو کھینچنا نہیں اور مدہ کو جتنا کھینچ سکتے ہیں اتنا کھینچیں. مطلب بہت زیادہ بھی نہیں کھینچیں لیکن کھینچنا پڑتا ہے مدہ کو. اور لین کو بالکل نہیں کھینچنا. تھوڑا سا بھی نہیں کھینچنا لین کو. پھر اب ہم لوگ دیکھتے ہیں قلقلہ جو ہم نے کہا تھا. کہاں پر ہے قلقلہ؟ چلے میں نے قلقلہ کے لیے کلر کوڈڈ تجوید قرآن کھولی ہے. اس میں یہاں یہ والے ایریا میں یہ والے پیج میں بہت سارے قلقلہ ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک آیت جس میں بہت سارے قلقلہ ہے وہ پڑھ کر سنا دیتی ہوں. یہاں سے لے کے اگلے پیج پہ ہے کیا؟ چلو میں آگے بڑھ جاؤں. یہاں تک سنا دیتی ہوں. یہاں آپ کو قلقلہ بہت سارے. یہ ریڈ کلر کے جو ہے وہ قلقلہ ہے. کلر کوڈڈ قرآن میں ریڈ کلر کے ہے یا قلقلہ ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. میں یہاں قلقلہ کر رہی ہوں. قد نہیں کر رہی. اگر یہاں کوئی اور لیٹر ہوتا یعنی تا ہوتا تو میں قد روک لیتی جتنا میں روک سکتی. قد نہیں کرتی لیکن اس میں تھوڑا باؤنس کرنا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. وجهك یہاں جیم بھی آ رہا ہے. جیم دال میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا قطب جدن میں دال اور جیم. وجهك نہیں کرنا مجھے. وجهك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یہاں تو بھی آ رہا ہے با بھی آ رہا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً با پہ باؤنس ہو رہا ہے. پھر یہاں ہے واپس سے وجہ ہی کا ہی آتا ہے تو آپ کو ویسے ہی باؤنس کرنا ہے. وجہ ہی کا شطر المسجد الحرام. آپ کو یہ والا بہت سارے لوگوں کا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ نا اس کو شطرل پڑھتے ہیں شطرل, جبکہ یہاں اس پر کوئی زبر نہیں ہے. آپ کو اسے صرف اور صرف باؤنس کرنا ہے نہ کہ اسے زبر پڑھنا ہے. شطرل نہ کہ شطرل. شطرل. اور میں نے آپ کو بتائے قاف توبہ جیم دال کے ہو گیا. قاف کا ابھی تک قلقلہ نہیں بتایا. اس پر بھی سیم طریقہ سے قلقلہ کرنا ہے جیسے ایسے. میں کہیں اور بتا سکتی ہوں کیا آپ کو؟ دیکھ لیتی ہوں. آپ یہاں دیکھیں
यहाँ ये सुमन बकमन वाला आयत वाली आयत होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। औ कसय्यिबिम मिनस्समाइ फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़। मैं यहाँ पर वाक़फ़ कर रही हूँ कि जीम है, तो मैं बर्क़ ऐसे पढ़ूँगी इसे। मैंने वाक़फ़ कर लिया तो ये साकिन की तरह हो गया, और साकिन होता है तो मैं बाउंस कर बर्क़। और फिर मैं आपको कुछ और रूल्स भी बताती हूँ इसमें, ये कलर कोडेड तजवीद कुरान में। मैं आपको ये सेंड भी कर दूँगी, ये वाला स्क्रीनशॉट इसका, ताकि आपको सारे याद रहें। लेकिन देखिए इख्फ़ा क्या होता है? इसे इख्फ़ा को ना हम लोगों को थोड़ा सा नाक में से बोलना, मतलब गुन्ना भी नहीं करना, लेकिन जो है बस देखिए इन्हें ना थोड़ा अंदर की तरफ डालना, मतलब नाक में ना पूरी तरह प्रोनाउंस नहीं करना। ओके। मतलब हम लोगों को नून मतलब ऐसे निकालना नहीं है। ये सारे वो लेटर्स हैं, ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, सॉद, ज़ोद, ता, वा, काफ, काफ। तो हमें कैसे पढ़ना है मैं दिखा दूँ आपको। ये वाला है अलिफ लाम मीम, तो मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला नहीं पढ़ना, इसे पूरी तरह प्रोनाउंस नहीं करना। उन्ज़िला। और वापस से उन्ज़िला आता है, उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। देखिए इनमें से कोई भी लेटर अगर नून के बाद आता है तो जो है हमें इस पर इख्फ़ा करना है। जैसे उन्ज़िला में इसके बाद ज़ाल आया है, जो कि बहुत क्लियरली मेंशन्ड है इख्फ़ा के लेटर्स में। दाल, दाल, ज़ा, रा के साथ वाला, ये वाला क्लियर हो गया। गुन्ना में आपको जो है आवाज़ को नाक से निकालना है। इख्फ़ा में खाली थोड़ी सी मतलब ना ऐसा गायब कर देना है और जो है नाक में डाल देना था। लेकिन गुन्ना में आपको आवाज़ ही नाक से निकालनी है। अगर मीम और नून साकिन हो या फिर उन पर तशदीद हो तो मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। ऐसे पढ़ा जाता है गुन्ना को। इख्फ़ा मीम साकिन क्या होता है ये ज़रूरी है। मीम और साकिन मतलब आप में मोस्ट ऑफ द पीपल को ही पता होता है, बहुत सारे लोगों को ही पता होता है। मेरा मतलब अगर मीम के बाद बा आता है तो आपको इसे नाक में डालने। देख लेते हैं इधर कोई पिंक कलर का है क्या, देखो यहाँ बिल यौमिल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन वमा हुम बिमुमिनीन। ऐसे आपको पढ़ना है, नाक से निकालना है। हम बिमुमिनीन नहीं करना है, हम बिमुमिनीन। तो मैं बता रही थी इदगाम बता रही थी। इदगाम मैं आपको बता रही हूँ। इदगाम में अगर नून साकिन या फिर तनवीन के आगे जो है ये चार में से कोई एक भी लेटर आता है तो आपको जो है उसे थोड़ा साइलेंट कर देना और गुन्ना से पढ़ना है।
جیسے یہاں اولئک علی ہدی، میں نے ہدن من نہیں پڑھا، ہدم کر دیا کیونکہ یہ جو ہے تشدید ہے اور یہاں تنوین ہے اور یہاں پر میم ہے کلیئرلی مینشنڈ. چلیے قلقلہ کا میں نے آپ کو بتا دیا. قلب، قلب یعنی اخلاب بھی کہا جاتا ہے. اقلاب اس میں نا آواز بدلتی ہے. یہ بہت آسان ہے، آپ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ جائے گا، لیکن میں ایگزامپل سے بتاتی ہوں. قلب کہاں پر ہو رہا ہے؟ یہاں پر. علیم بما، علیم بما، یہ ایک چھوٹا سا میم بھی ہے. علیم بما. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہو، مجھے زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں. ادغام میم ساکن میں بھی یہی ہوتا ہے. مطلب اس میں ہوتا کیا ہے، تو اگر میم پہ تشدید اور اس کے پیچھے والے میم پر یہ ہو جزم ساکن ہو وہ، تو آپ کو جو ہے سے غنہ سے پڑھنا ہے. من بعدی، من بعد. میں اپنے حساب سے اگزامپل بتا رہی ہوں، ایکچولی میں شور نہیں ہو گئی کوئی قرآن میں سے اگزامپل ہو. جیسے یہ فی قلوبہم من مرض، فی قلوبہم مرض. سوری میں غلط پڑھ لیا. فی قلوبہم مرض. میں نے اسے پوری طرح سائلنٹ کر دیا، لیکن جو ہے غنہ کر دیا. اگر یہاں کوئی اور لیٹر ہوتا تو میں غنہ نہیں کرتی. قلوبہم مرض. آج کے لیے اتنا کافی ہے. میرے اگلے ویڈیو میں آپ کو میں وقف دکھاؤں گی، وقف کے بارے میں بتاؤں گی. تھینک یو. اللہ حافظ. مع السلامہ.